اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. تاج الشریعہ کی محفل میں حاضر ہیں اور ان کے فیضان سے مستفیض ہو رہے ہیں. کر سکے گا کوئی بدخواہ بھلا کیا میرا، مہربان مجھ پہ ہے اللہ تعالی میرا. غوث اعظم کو کیا فضل سے آقا میرا، غوث اعظم کو کیا فضل سے آقا میرا. پڑھ لے مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. آج ہم یہاں پر عرس سرکار حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے شہزادے سبحان اللہ ان کا عرس پاک منا رہے ہیں. تو میں ان کی ایک لکھی ہوئی بہت ہی پیاری نعت آپ تمامی حضرات بالخصوص ہمارے علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں ان سب کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. مطلب سنیے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. حضور حجت الاسلام فرماتے ہیں گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. اور کبھی تو چمکے گا نجم قسمت ہلال ماہ تمام ہوگا. کبھی تو چمکے گا نجم قسمت ہلال ماہ تمام ہوگا. کبھی تو ذرے پہ مہر ہوگی، کبھی تو ذرے پہ مہر ہوگی. وہ مہر ادھر خوش خرام ہوگا. کبھی تو ذرے پہ مہر ہوگی، وہ مہر ادھر خوش خرام ہوگا. اب محشر کا منظر پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وہی ہے شافع وہی مشفع اور اسی شفاعت سے کام ہوگا. وہی ہے شافع وہی مشفع اسی شفاعت سے کام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن، ہماری بگڑی بنے گی اس دن. وہی مدار المہام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن، وہی مدار المہام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. حضور استاد فرماتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا.
محشر کے دن ماں باپ ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن سرکار کیسے کرم فرمائیں گے؟ ایک تو بچہ ہے، پھر ایک لوتا بچہ ہے نا، سرکار اپنے غلام پر کیسے کرم فرمائیں گے؟ فرماتے ہیں انا لہا کہے کہ عاصیوں کو بولیں گے آغوش مرحمت میں، انا لہا کہے کہ عاصیوں کو بولیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز ایک لوتا جیسے ماں کو، عزیز ایک لوتا جیسے ماں کو، عزیز ایک لوتا جیسے ماں کو، انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا، عزیز ایک لوتا جیسے ماں کو، انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا۔ اور محشر کا منظر پیش فرما رہے ہیں، کہتے ہیں ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان و حوض کوثر، صراط و میزان و حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا، صراط و میزان و حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ استاد فرماتے ہیں کہ مقام فاصلوں پر اور کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، ہے نا، کہیں صراط پہ کوئی پکار رہا ہے، کہیں حوض کوثر پہ کوئی التش کہہ رہا ہے نا، اور کہیں کوئی میزان عمل پر ہے، لیکن سرکار ہر جگہ کرم فرمانے والے، کہتے ہیں کہیں وہ چلتے بجھاتے ہوں گے، اور کہیں وہ روتے ہنساتے ہوں گے، کہیں وہ چلتے بجھاتے ہوں گے، کہیں وہ روتے ہنساتے ہوں گے، وہ پائے نازک پہ دوڑنا اور بعید ہر ایک مقام ہوگا، وہ پائے نازک پہ دوڑنا اور بعید ہر ایک مقام ہوگا۔ یہ عشق والوں کا کلام ہے، سبحان اللہ، اس کی برکت سے ہماری حاضری قبول ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اب مجرم کو بارگاہ عدالت میں طلب کیا گیا، تو حجت الاسلام فرماتے ہیں کہ ہندی غلام کی کیفیت کیا ہوگی، سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں سنیے، کہتے ہیں کہ ہوئی جو مجرم کو بازیابی، تو خوف عصیاں سے دھجیے ہوگی، ہوئی جو مجرم کو بازیابی، تو خوف عصیاں سے دھجیے ہوگی، خمیدہ سر آب دیدہ آنکھیں، خمیدہ سر آب دیدہ آنکھیں، لرزتا ہندی غلام ہوگا، خمیدہ سر آب دیدہ آنکھیں، لرزتا ہندی غلام ہوگا۔ اور حضرت صوفی صاحب قبلہ نے بہت اچھی اور پیاری بات کی، موقف تاج الشریعہ پہ قائم رہنا، سبحان اللہ۔
مرشد کریم یہاں بھی مددگار ہے، وہاں بھی مددگار ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو حجت الاسلام کہتے ہیں اپنے مرشد کو یاد کر کے کہتے ہیں حضور مرشد کھڑا رہوں گا، حضور مرشد کھڑا رہوں گا، اور کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، حضور مرشد کھڑا رہوں گا، کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ شریعہ کی آنکھوں کو یاد کیجئے، کہتے ہیں نگاہ لطف و کرم اٹھے گی، نگاہ لطف و کرم اٹھے گی، تو جھکے میرا سلام ہوگا، نگاہ لطف و کرم اٹھے گی، تو جھکے میرا سلام۔ سارا مجمع مل کر پڑھ لے، نگاہ لطف اٹھے گی، تو جھکے میرا۔ اچھا مصرع ایسا ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے، ذرا مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کہتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی، خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی، ہے ان کی مرضی، خدا کی مرضی، خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی، ہے ان کی مرضی، خدا کی مرضی، انہیں کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہیں کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہیں کی مرضی پہ کام ہوگا، انہیں کی مرضی ہو رہا ہے، انہیں کی مرضی پہ کام ہوگا۔ اور جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے، جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے، جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے، جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، خدائی بھر سب ادھر پھرے گی، خدائی بھر سب ادھر پھرے گی، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خدائی بھر سب ادھر پھرے گی، جدھر عالی مقام ہوگا۔ اور اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ حجت الاسلام کے شعر کے صدقے میں اب دیکھیے حجت الاسلام کے عشق مدینہ کا یہ عالم ہے، تو میرے اعلیٰ حضرت جو حجت الاسلام کے ابا حضور ہوتے ہیں ان کے عشق کے مدینہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جو سانسیں بچی ہیں وہ کیوں بچی ہیں؟ اسی تمنا میں دم پڑا ہے، اسی تمنا میں دم پڑا ہے، اور یہی سہارا ہے زندگی کا، اسی تمنا میں دم پڑا ہے، یہی سہارا ہے زندگی کا، بولا لو
مجھ کو مدینے سرور بولا لو مجھ کو سرور سارا مجمع مل کر پڑھ لیں بولا لو مجھ کو مدینے سرور نہیں تو جینا حرام ہوگا بولا لو مجھ کو نہیں تو جینا حرام ہو ایک مرتبہ اور پڑھ لیں ذرا دل سے پڑھ لیں بولا لو مجھ کو مدینے سرور نہیں تو جینا اور سرکار کا کرم ہو جائے مدینہ شریف پہنچ جائیں اور انشاءاللہ حضرت کے صدقے میں ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ کہتے ہیں جب پہنچ جائیں تو کیا حالت ہوگی کیا کیفیت ہوگی کیا سجدت ہوگی کہتے ہیں حضور روضہ ہوا جو حاضر حضور روضہ ہوا جو حاضر تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد حضور روضہ ہوا جو حاضر تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد خمیدہ سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا خمیدہ سر آنکھ بند لب پر میرے درود تو حضور مرشد کھڑا رہوں گا کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا نگاہ لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا نگاہ لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا جھوم کر بول دیجئے یار اس طرف والوں کی آواز کا مظہر آپ بھی مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ محفل کا رنگ ایسا ہے میں دل میں سوچ ہی رہا ہوں کہ میں آپ کو سناؤں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے میری دل کی چاہت ہے کہ میں مرشد کا کلام سناتا ہوں آپ جب مدینے کا ذکر چھڑ گیا ہے تو آپ تاج الشریعہ سے سنیے کہ عشق مدینہ کیا ہوتا ہے جب مدینے کی بات آتی ہے آپ سفینہ بخشش کھولیے کوئی کلام اٹھائیے آپ کو مدینے کا ذکر ضرور ملے گا ایسی محبت ایسی الفت میرے تاج الشریعہ کو مدینہ شریف سے سبحان اللہ تو انہوں نے استغاثہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دل و جان سے اس کو پڑھ لیں ہے نا تو وہ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو اپنے در اچھا ہو میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت
ہو مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو مجھ کو اپنا تو بہت اچھا ہو. سبحان اللہ. اب اس دل پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا اور دل کی بستی ویران ہو گئی ہے. تاج شریعہ عرض کرتے ہیں غم پہ غم سے یہ بستی میری ویران ہوئی. غم پہ غم سے یہ بستی میری ویران ہوئی. دل میں اب خود کو بساؤ تو بہت اچھا ہو. دل میں اب ہو تو بہت اچھا ہو. اور یہ شعر آپ سب کی نظر بھی ہے اور جتنے علماء اکرام تشریف فرمائے اس شعر پر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میرے تاج الشریعہ نے کئی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. کیا کہتے ہیں وہ سنیے. جس نے شرمندہ کیا مہر و مہو انجم کو, جس نے شرمندہ کیا مہر و مہو انجم کو, ایک جھلک پھر وہ دکھاؤ تو بہت اچھا ہو. ایک جھلک پھر تو بہت اچھا. پڑھ لیجئے مل کر پڑھ لیجئے. ایک جھلک پھر وہ دکھاؤ اچھا ہو. اور ہمیں حضور تاج الشریعہ کے غلام سبحان اللہ ہے نا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کس کے غلام ہے؟ تاج الشریعہ کے غلام. اور اگر ایک مرتبہ تاج الشریعہ فرما دیں یہ میرا غلام سبحان اللہ. ابھی حضور کی بارگاہ میں تاج الشریعہ عرض کرتے ہیں یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا لیکن, یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا لیکن, یا رسول اللہ اپنا کہہ کے جو بولا تو بہت اچھا ہو. اپنا کہہ کے جو بولا اچھا ہو. اور یہ شعر ہمارے تمہارے لیے کہتے ہیں کہ رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب مگر, رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب مگر, اپنی الفت میں رولا بہت اچھا ہو. اپنی الفت تو بہت اچھا ہو. مختے میں عرض کرتے ہیں یوں نہ اختر کو پھراؤ میرے مولا در در, یوں نہ اختر کو پھراؤ میرے مولا در در, اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو. اپنی چوکھٹ تو بہت اچھا ہو. ارے ایک شعر چھوڑ گیا, ایک شعر چھوڑ گیا, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اتنا پیارا شعر ہے سبحان اللہ. کہتے ہیں کیف اس بادائے گلنار سے ملتا ہی نہیں, کیف اس بادائے گلنار سے ملتا ہی نہیں, اپنی آنکھوں سے پلاؤ تو بہت اچھا ہو. اپنی آنکھوں سے پلاؤ
اچھا ہو کیف اس بات آئے گلنار سے ملتا ہی نہیں، اپنی آنکھوں سے پلاؤ تو بہت ہو مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت ایک ایک لفظ بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، مل کر پڑھ لیجئے۔ مجھ کو اپنا جو بنا تو بہت اچھا ہو، اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ اچھا ہو، اپنے قدموں میں سلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو۔ ابھی آپ حضرات نے جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام چلنے والے مدارس کے ہونہار طلباء کا اپنے ماتھوں کے آنکھوں سے پرقیب منظر دیکھا۔ اللہ رب قدیر نے بنی نوع آدم میں سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا جو تعارف پیش کیا تو علم کے ذریعہ تعارف کرایا ملائکہ کے درمیان، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی اس میں ہوا اقرا، پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور میرے عزیز یہ دینی تعلیم وہ سرمایہ حیات ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سربلند بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو ہمیشہ بلند فرماتا ہے، ان کا مقام ان کے رتبے کو اونچا فرماتا ہے، اور اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ اگر آپ دنیا سے چلے گئے، آپ نہیں رہے، لیکن اگر آپ کا بچہ قرآن پڑھا ہے، عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، قرآن پڑھے گا زمین پہ اور آپ کو برکت ملے گی قبر کے نیچے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا کچھ عمل باقی رہتا ہے، ان میں سے ایک عمل علم دین بھی ہے۔ اگر آپ نے علم دین کے حاصل کرنے والوں کے لیے تعاون کیا، بچے جو عالم بنے، حافظ بنے، اس کے تعلیم کے لیے جد و جہد آپ نے اپنا تعاون پیش کیا تو اللہ رب قدیر آپ کو اس کی برکتوں سے بہرور فرمائے گا۔ حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں تھا، ایک بچے کا کشف بڑا مشہور تھا، تھوڑی دیر میں وہ رونے لگا۔ میں نے پوچھا وجہ کیا؟ کہا میں نے ابھی دیکھا کہ میرے ماں کے اوپر عذاب ہوا۔ فرماتے ہیں میں 70,000 کلمہ طیبہ پڑھ کے رکھے ہوئے تھا، فوراً میں نے دل میں ایصال ثواب کیا، تھوڑی دیر میں وہ بچہ ہنسنے لگا۔ میں نے پوچھا اس کی وجہ؟ کہا کہ اب دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں جنت میں ہے۔ اب آپ غور کر کے ہمیں بتائیں کہ جتنی جد و جہد ہم دنیاوی اور عصری تعلیم کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کو کتنا فائدہ دے گا، اور یہ دینی تعلیم
جسے ہم غریبوں کمزوروں نحیفوں کا مانتے ہیں، یہ کتنا برکت دینے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک قبرستان کے پاس سے، دیکھا ایک مردے کے اوپر عذاب ہو رہا، تکلیف میں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسی قبرستان سے آپ کا گزر ہوا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں روشنی ہے، وہی مردہ آرام میں ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ابھی تو اس کے پہلے میں گزرا، اس قبر کا مردہ تکلیف میں تھا، اور ابھی دیکھا تو مردہ آرام میں ہو گیا۔ تو ندا آئی، اے کلیم اللہ، اے میرے پیارے نبی، یہ مردہ جب دنیا سے آیا تھا تو اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک حمل چھوڑا، وہ بچہ پیدا ہوا، اور آج اس بچے کی عمر 4 سال کی ہو گئی۔ اس کی ماں نے لے جا کر کے ایک مکتب میں، دینی مدرسے میں اس بچے کو بیٹھایا۔ وہ چھوٹے سے بچے نے اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ مجھے رحمان اور رحیم کہا تو میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کرے، اس کے باپ پر قبر میں عذاب ہو۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ آج ہمارے بچے اسکول میں پہنچ گئے، دینی تعلیم نہیں، دینی عقائد معلوم نہیں، وہاں ساتھی دوست یار مل گئے بد مذہب، اور انہیں سمجھایا اور گرایا، معلوم پڑا کہ پورا خاندان سنی، باپ دادا پردادا سنی، سب 11 کرنے والے، محرم کا لنگر بنانے والے۔ اب وہاں سے آیا، بولے یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی نہیں۔ دلیل لاؤ۔ کل جو بچہ شوق سے خوشی غوث پاک کا لنگر کھا رہا تھا، 12ویں شریف میں نیاز کھا رہا تھا، حضرت امام حسین کا کھیچڑا کھا رہا تھا، آج وہی بچہ عصری تعلیم حاصل کر کے آپ سے دلیل مانگ رہا ہے، ثبوت مانگ رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب قدیر نے اگر آپ کو اولاد کی دولت سے سرفراز کیا ہے تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہم اپنے اولاد کی جس طریقے سے پرورش کرتے ہیں ایسے ان کے عقائد کی بھی ہم تربیت کریں، اور علاوہ کوئی بھی آئے اس کو فون چھونے مت دینا کہ کل قیامت کے دن تم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنے برے اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ الحمدللہ خلیفہ تاج الشریعہ اور ان کے رفقا کی ایک بڑی ٹیم ہے، یہ طے کر لیا گیا ہے کہ ہم اپنے نونہالوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کا دل ابھی بالکل صاف سفید تختی کی طرح ہے، اس کے اوپر عشق مصطفیٰ محبت رسول کا نقش لگائیں گے، مسلک اعلیٰ حضرت کی مہر لگائیں گے، تاکہ وہ بچہ جہاں رہے یہ کہتا رہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ سرکار حضور تاج الشریعہ کا ایسا دیوانہ بنے کہ وہ کہہ گزرے کہ جہاں بانی عطا کر دے، ہری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، اسے جو چاہے عطا کر دے۔ اور وہ بچے کا ذہن اور فکر اور دل
اس طریقے سے مضبوط ہو عشق مصطفیٰ اور محبت رسول میں کہ بد مذہبوں سے ایسی دوری بنا کے رکھے کہ نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو. پیدر مادر برادر مان و جان ان پر فدا کر دو. میرے عزیز یہ ذہن یہ فکر بنایا جائے. خلیفہ تاج الشریعہ نے ایک صاحب سے میرا ملاقات کرائی. وہ کہنے لگے کاروباری معاملات ہیں, مجبوری ہے. میں نے کہا میرے عزیز ذرا غور تو کر, تمہیں یہ جو رزق مل رہا ہے, دولتوں کی ریل بیل ہو رہی ہے, یہ کون دیتا ہے؟ رب دینے والا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ انما انا قاسم واللہ یؤتی, رب دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. میں کہہ رہا بتاؤ اگر تم اللہ کے رسول کو راضی کرو گے تو کیا تمہیں دولت نہیں ملے گی؟ تمہارا کاروبار نہیں چلے گا. اگر تم بد مذہبوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی شان گھٹائے, آپ بتائیے اگر کہا جائے کہ آپ کا باپ جھوٹا ہے تو کہیں گے بہت بڑی گالی دیا, چپل کھانے والا کام کیا. اور جس کا مولوی جس کا پیشوا خدا کو جھوٹا کہے کیا وہ اس لائق ہے کہ اس سے بات کیا جائے, اس کی دعوت کھائی جائے, اسے دعوت دیا جائے؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا علم شیطان کے علم کے برابر ہے, کہو کہ مجھ کو شیطان سے مشابہت دے دیا, برابر کر دیا, مجھ کو اور شیطان سے ملا دیا, تو آپ ناراض ہو جاؤ گے. اور ان کے مولوی یہ کہے بتائیے کتنی بڑی توہین ہے. کیا ایسے کے ساتھ رشتہ داری دوستی یارانہ آپ کی غیرت گوارا کرے گی, آپ کی حمیت گوارا کرے گی؟ کل قیامت کے دن اگر رب کی بارگاہ پیارے آقا نے پوچھ لیا کہ میرے دشمنوں سے, میرے مجھے گالی دینے والوں سے تمہارے یارانہ تھے, بتائیے ہمارا کیا ہوگا؟ جماعت رضائے مصطفیٰ یہ چاہتی ہے کہ آپ کا جو عقائد چلا آ رہا ہے آبا و اجداد وہ محفوظ رہے آپ کی نسلوں میں, آپ کی اولادوں میں. اور یہ جو برائیاں نشہ دوسرے خرافات ہیں ان سب سے بچے محفوظ رہے, ان کی اچھی تعلیم, اس کی اچھی دینی تربیت ہو, اس کے لیے یہ پروگرام کیے گئے ہیں. میری دعا ہے اللہ رب قدیر جتنے بھی اس سے وابستہ ہیں وہ ان کے سرپرست, ان کے ذمہ داران جو تعاون کرتے ہیں, اور ہمارے خلیفہ تاج الشریعہ کے جو دستے بازو بن کر کے جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتوں سے بہرہ فرمائے. پڑھیں گے ساتھ میں انشاءاللہ. پنجتن پنجتن ہم کون سے پنجتنی ہیں؟ ہم وہ والے پنجتنی جس کے لیے کہا گیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہاں حضرت امیر معاویہ کے چاہنے والے پنجتنی ہیں. سبحان اللہ. تو 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں, 5 نام لیتے ہمارے, 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں, پنجتن ہے ان پہ جیتے مرتے ہیں, پنجتن ہمارے ہیں ان پہ جیتے مرتے ہیں مارے. اور عشق میں فنا ہو کر دیکھ تو ہتھیلی کو, عشق میں فنا ہو کر دیکھ
کو ہتھیلی کو انگلیاں پکارے ہیں ہمارے ہیں انگلیاں پکارے ہیں اور لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں اہل بیت ایسے ہیں پنجتن ہمارے ہیں اہل بیت ایسے ہیں اور جس کے ہے نبی مولا تو اس کے ہے علی مولا اس کے ہے مولا اور اسی کے نعرے ہیں پنجتن ہمارے ہیں اور اسی کے نعرے ہیں نعرہ حیدری اور اسی کے نعرے ہیں سبحان اللہ بہت گج وج کے پڑھے لیکن اس شعر کو اور گج وج کے پڑھیے گا ہاں بہت وقت کی ضرورت ہے نا ایمان کے لٹورے بہت گھوم رہے ہیں ہے نا ظاہر طور پر بتاتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے سب سے بڑے دشمن وہی ہے نا جو صحابہ سے پھرائے وہ کبھی اہل بیت کا چاہنے والا تو کل صحابہ تارے ہیں اور اہل بیت کشتی ہے کل صحابہ تارے ہیں اہل بیت کشتی ہے معاویہ ہمارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں معاویہ ہمارے ہیں امیر معاویہ ہمارے ہیں مارے اور سیدی محی الدین وہ قاسم ولایت ہے سیدی محی الدین قاسم ولایت ہے سیدہ کے پیارے ہیں سیدہ کے پیارے ہیں اب ان کا ذکر ہوتا ہے جو ہمارے بادشاہ ہیں جن کی ہم رعایا ہے سبحان اللہ سنیوں کے وارے نیاری ایک طرف محی الدین ایک طرف معین الدین سبحان اللہ تو ہم غریبوں کے مولا ہے معین الدین چشتی ہم غریبوں کے مولا ہے معین الدین چشتی وہ علی کے پیارے ہیں ہمارے ہیں وہ علی کے پیارے ہیں سبحان اللہ اب ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے کرم سے ہمارا دین سلامت ہے سبحان اللہ تو باطلوں کے سینوں میں جتنے تیرے اترے ہیں جتنے تیرے سارے مل کر پڑھیں گے جتنے تیرے ہیں سب رضا نے مارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں سب رضا نے مارے ہیں اور
اور سلے کلیوں کے سینوں میں وہ جتنے تیر اترے ہیں، سلے کلیوں کے سینوں میں جتنے تیر اترے ہیں، سب اب تر تر مارے ہیں، اب تر تر مارے ہیں، اور ایسے رضوی تو ان کا نام لیوا ہے، ایسے رضوی تو ان کا نام لیوا ہے، تیرے وارے یارے سبحان اللہ پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے قادری امنار اے یا غوث اعظم میں ظلم، قادری امنار اے یا غوث اعظم میں ظلم، قادری امنار اے یا غوث اعظم۔ دیکھیے بہت ہی خوبصورت مصرع ہے فارسی کا، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں قادری ہوں اور میں غوث اعظم کا نام کا نعرہ لگانے والا ہوں۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزن، مل کر پڑھنا ہے، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزن، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزن۔ بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سکھایا ہے، بچپن سے میری ماں نے ہے، جب آئی کوئی مشکل، جب آئی کوئی مشکل یا غوث پکارا ہے، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزن، قادریم غوث اعظم میزن۔ ایک بار بلایا تھا، ہر بار بلائیں گے، ایک بار بلایا تھا، ہر بار بلائیں گے، اس سال یقیناً ہم، ہر سال یقیناً ہم بغداد کو جائیں گے، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزن، قادریم یا غوث اعظم میزن، قادریم غوث اعظم میزن۔ میرے غوث پیا پل میں مردوں کو جلاتے ہیں، میرے غوث پیا پل میں مردوں کو جلاتے ہیں، اور چوروں کو بھی پل میں، اور چوروں کو بھی پل میں ابدال بناتے ہیں، قادریم غوث اعظم میزن، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزن، قادریم غوث اعظم میزن۔ گویا کہ وہابی کے ایوان کو ڈھاتے ہیں، گویا کہ وہابی کے ایوان کو ڈھاتے ہیں، جب غوث کے دیوانے، جب غوث کے دیوانے محفل کو سجاتے ہیں، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزن، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزن۔ دم سے شیخ احمد رضا قطب عالم میزن، دم سے شیخ اختر رضا قطب عالم میزن۔
حضرات گرامی بہت ہی خوبصورت کلام ہے اور موقع کی مناسبت سے میں یہ پیش کر رہا ہوں اور سرکار حجت الاسلام شہزادے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، ایسا حسین چہرہ تھا آپ کا سبحان اللہ کہ لوگ آپ کے چہرے کی زیارت کر کے جو ہے نا توبہ کر لیتے تھے اور ایمان لے آتے تھے سبحان اللہ۔ آپ سوچئے تاج الشریعہ کے حسن و جمال کا یہ جب عالم ہے تو آپ کے دادا حجت الاسلام کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں ایسا ہی کلام آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ لاہور کی سرزمین پر ایک مناظرہ سنی اور دیوبندیوں کے بیچ منعقد ہوا اور سنیوں کی طرف سے بطور مناظر جو ہے حجت الاسلام تھے سبحان اللہ، اور سامنے جو ہے نا بڑی بڑی ڈینگیں مارنے والے شر فیلی نام نہاد اشرف علی تھانوی کو جو ہے یا اس کی کسی وکیل کو جو ہے نا پیش کیا اعلیٰ حضرت کا یہ جو شعر تھا سبحان اللہ، جب یہ لاہور کی سرزمین پر پہنچے تو حالت یہ تھی کہ دیوبندی دم دبا کے بھاگ گئے تھے سبحان اللہ، اور ہم سنیوں کے حق میں جو ہے نا اس کا فیصلہ ہو گیا تو سنیوں کی اس میں جیت ہو گئی تھی اور وہابی جو ہے وہ بھاگ گیا۔ تو اس وقت جو ہے حضرت مولانا ابو ایوب سید علی رحمۃ اللہ تعالیٰ خوبصورت شاعر گزرے دربار اعلیٰ حضرت کے، انہوں نے اس خوشی کے موقع پر حجت الاسلام کی بارگاہ میں ایک منقبت نذرانہ پیش کی جو اس مناظرے کے حالات کو پیش کرتا ہے یہ کلام۔ تو میں یہ اس کے چند اشعار سناتا ہوں، علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں، صوفی صاحب قبلہ ہیں، حافظ اسلم صاحب ہیں، دیگر علماء، تو انہوں نے کہا سنیے کیا کہتے ہیں، اے سنیوں کے پیشوا حامد رضا، حامد رضا، آج ان کا فیضان آپ پر جاری ہے، ذرا جھوم کر کہیے گا سبحان اللہ۔ اے سنیوں کے پیشوا حامد رضا، حامد رضا، اے سنیوں کے پیشوا حامد حامد رضا، اے سنیوں کے پیشوا حامد رضا، حامد رضا، اے سنیوں کے پیشوا رضا، حامد رضا، کیا نام ہے پیارا تیرا حامد رضا، حامد رضا، کیا نام ہے پیارا تیرا حامد رضا، حامد رضا، آداب ہے تیرے قضا حامد رضا، حامد رضا، آداب ہے تیرے قضا حامد رضا، حامد رضا، احباب کی ہے تو بقا حامد رضا، حامد رضا، احباب کی ہے تو بقا حامد رضا، حامد رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں تاریکیاں ہے ہر طرف للہ کرتے پر طرف، تاریکیاں ہے ہر طرف للہ کرتے پر طرف، اے آفتاب پر ضیاء حامد رضا، حامد رضا، اے آفتاب پر ضیاء حامد رضا۔ اور حضور اعلیٰ حضرت عبد المصطفیٰ ہے نا آپ کا جو ہے نا وہ لقب بھی ہے، کہتے ہیں گھر گھر تیرا افسانہ ہے، ہر دل تیرا دیوانہ ہے، گھر گھر تیرا افسانہ ہے، ہر دل تیرا دیوانہ ہے، اے جان عبد المصطفیٰ حامد رضا، حامد رضا، اے جان عبد المصطفیٰ حامد۔ اب چاروں طرف اس مناظرے کی جیت کی دھوم تھی تو
حضرت مولانا ابو یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ بنگال تیرا مجرئی، بنگال تیرا مجرئی اور مشتاق تیرا ممبئی، بنگال تیرا مجرئی مشتاق تیرا ممبئی، پنجاب پروانہ تیرا حامد رضا، حامد رضا پنجاب پنجاب پروانہ تیرا حامد رضا۔ اب مناظرہ منعقد ہوا تھا لاہور کی سرزمین پر، کہتے ہیں کہ ہندوستان میں دھوم ہے کس بات کی معلوم ہے، ہندوستان میں دھوم ہے کس بات کی معلوم ہے، لاہور میں دولہا بنا حامد رضا، حامد رضا لاہور میں دولہا بنا حامد رضا۔ جو باطل تھے دیوبندی تھے ان کی دل کی کیفیت کا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سمجھے تھے کیا اور کیا ہو گیا، ارمان دل میں رہ گیا، سمجھے تھے کیا اور کیا ہو گیا، ارمان دل میں رہ گیا، تیرے ہی سر صحرا سجا حامد رضا، حامد رضا تیرے ہی سر صحرا سجا حامد، اور جلتے رہیں گے حاسدی تیرے ہمیشہ بال یقین، جلتے رہیں گے حاسدی تیرے ہمیشہ بال یقین، پھولے پھلے گا تو صدا حامد رضا، حامد رضا پھولے صدا حامد رضا۔ اور مقطع میں آکے کہتے ہیں کہ ایوب قصہ مختصر آیا نہ کوئی وقت پر، ہے نا کوئی آیا نہیں، سب بھاگ گئے، سب کے سب تم دبا کے بھاگ گئے۔ ایوب قصہ مختصر آیا نہ کوئی وقت پر، تیرے مقابل من چلا حامد رضا، حامد رضا تیرے مقابل من چلا حامد رضا، حامد رضا سنیوں کے پیشوا حامد رضا، حامد رضا۔ آخر میں ایک کلام مختصر اختصار کے ساتھ 5 منٹ لوں گا، کلام حضور تاج الشریعہ کی شان، ایک بہت ہی پیارا کلام ہمارے برادر دینی جناب نعیم رضا تحصیلی صاحب نے لکھا ہے، ہم اس کا مطلب سنیں گے تو آپ جھوم جائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ چودھویں کے چاند سا، چودھویں کے چاند سا چہرہ میرے اختر کا ہے۔ اب سب نے مل کر نہیں کہا ہے سبحان اللہ۔ ذرا مزاج بنائیے، سارے ہاتھ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ چودھویں کے چاند سا چہرہ میرے اختر کا ہے، جلوہ میرے اختر کا ہے، جلوہ احمد رضا، جلوہ اختر
جلوائے احمد رضا جلوہ اختر کا ہے، اور حسن اختر کی مخالف کس سے دے گا تو مثال؟ حسن اختر کی مخالف کس سے دے گا تو مثال؟ حسن اختر کی مخالف کس سے دے گا تو مثال؟ ایک بھی چہرہ دکھا، ایک بھی چہرہ دکھا جیسا میرے اختر کا ہے، ایک بھی چہرہ دکھا اختر کا ہے، ایک بھی چہرہ جیسا میرے۔ اور یہ شعر تاج الشریعہ کی سچے چاہنے والوں کے کیا کہتے ہیں کہ جس طرح سے شیر کا بچہ بھی ہوتا شیر ہے، جس طرح سے شیر کا بچہ بھی ہوتا شیر ہے، جس طرح سے شیر کا بچہ بھی ہوتا شیر ہے، ایسے ہی اسجد رضا، ایسے ہی اسجد رضا بیٹا میرے اختر کا ہے، ایسے ہی اسجد رضا جس طرح سے شیر کا بچہ بھی ہوتا شیر ہے، ایسے ہی اسجد رضا بیٹا کا ہے، ایسے ہی اسجد رضا بیٹا۔ زندہ باد۔ یہ شعر سنیے، کچھ لوگ بڑی اعلیٰ حضرت سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور جب تاج الشریعہ کا معاملہ آتا ہے تو ان کا منہ سکڑ جاتا ہے نا، ایسے لوگ سے بچ کے رہیے گا۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے محبت اور اختر سے جلن، اعلیٰ حضرت سے محبت اور اختر سے جلن، اعلیٰ حضرت سے محبت اور اختر سے جلن، سن رضا کا وہ ہے جو، سن رضا کا وہ ہے جو شیدا میرے اختر کا ہے، سن رضا کا وہ ہے جو شیدا کا ہے۔ زندہ زندہ ماشاءاللہ، زندہ ماشاءاللہ۔ اب میرے تاج الشریعہ کی شان سنیے، سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک مرتبہ گج مچ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری شعر اور اس کے بعد مقطع انشاءاللہ میں چھوڑ دوں گا۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے ملا اور اختر اور حامد سے جمال،
اعلی حضرت سے ملا علم اور حامد سے جمال، اعلی حضرت سے ملا علم اور حامد سے جمال، اور نوری کی طرح، نوری کی طرح تقویٰ میرے اختر کا ہے، اور نوری کی طرح تقویٰ کا ہے، اور نوری کی طرح۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے عرص اعلیٰ حضرت ہے نا، اور ایک عرص ہوتا ہے عرص وارث علوم اعلیٰ ہے نا۔ صوفی صاحب کی بہت سارے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے عرص اعلیٰ حضرت بھی دیکھا ہے اور عرص تاج الشریعہ بھی دیکھا ہے نا۔ لکھنے والی یہ دنگ ہو گئے تاج الشریعہ کو عرص دیکھ کے، یا اللہ یہ عرص تاج الشریعہ، یہ عرص اعلیٰ حضرت ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے جو شاعر صاحب ہیں وہ بریلی شریف میں رہنے والے ہیں، عرص اعلیٰ حضرت بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور عرص تاج الشریعہ میں جاتے ہیں، پکے وفادار ہیں نا اس لیے۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ عرص تاج الشریعہ میں پہنچے تو وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر لوگوں کا، عاشقوں کا دیکھ کے حیران ہو گئے۔ کہتے ہیں اتنی رونق اتنا مجمع سوچ میں ہوں میں نہیں، بولا نا یار، اتنی رونق اتنا مجمع سوچ میں ہوں میں نہیں، اتنی رونق اتنا مجمع سوچ میں ہوں میں نہیں، عرص ہے احمد رضا کا، عرص ہے احمد رضا کا، یا میرے اختر کا ہے، عرص ہے احمد رضا کا، یا کا ہے۔ اور کیوں جلوائے احمد رضا، جلوہ میرے اختر کا ہے۔ صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت، سلام غوث اعظم امام متقا ونقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لا، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، پنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔
جانشین رضا شاہ اختر رضا فخر اہل سنن شاہ اختر رضا ہے میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں ان کی نورانی صورت سلام جانشین آپ کے شاہ سجد رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء تشریف رکھیں بیٹھ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الخيرات جميع الخيرات بعد الموت إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم دل مارا تو مستقیم بھی ہے کیا کرم دنیا کرستین یہ نورانی عرفانی مقدس بابرکت مجلس ذکر جو سیدھی سرکار نور حضرت الاسلام آوسی کبیر احمد رفائی کی جانب محسوس اس پر بارگاہ کریم میں قبول و مقبول اور جن جن احبابوں نے تبرکات لنگر شریف توشہ شریف اور شریعوں کا اہتمام کیا ان سب کو بارگاہ کریم میں قبول فرما سب پہ اپنے کرم سے اجر و ثواب عطا فرما تمام اجر و ثواب جو تو نے اپنے کرم سے عطا کیا پیارے آقا کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما پیارے آقا کے توسل جملہ انبیاء کرام مرسلین رام علیہ السلام جملہ صحابہ کرام خلفائے راشدین اشرا مبشرہ ارواح مطہرات اہل بیت رسول آل رسول آباء و اجداد رسول تابعین کرام مجتہدین کرام محدثین کرام مفسرین کرام علماء اسلام قطب عالم غوث عالم میر امین شہنشاہ جیلہ ہم سب کے پیر عالم کا دستگیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عطائے رسول اندرمی خلق ازوالی کشتی اجمیری سلسلہ علیہ قادریہ چشتیہ سرودیہ نقشبندیہ ان کی شاخوں کے غلام الشائق کرام سلسلہ علیہ قادریہ برکاتیہ نوریہ رضیہ بدیہ جدیہ رشدیہ یہ جملہ مشائق کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول و مقبول امام عشق محمد مجدد ملت المرشدی سرکار اعلی حضرت حضور سرکار مفتی اعظم مفتی عالم سرکار قادشیہ بالخصوص حضور ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما سارے اہل ایمان کی مغفرت کاملہ فرما کارور کرو جنت نصیب فرما پسماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرما اے میرے کریم اس مقدس بابرکت محفل پاک کی برکتوں سے سارے اہل ایمان کا بھلا فرما دنیا کی اس خطے میں بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما بیت المقدس کو آزاد فرما دے بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جو کوششیں ہو رہی کامیابی کامرانی عطا فرما اہل حج کا غلبہ عطا فرما
یہود و نصارہ کو خائب و خاسر فرما، نامراد فرما، نشت و نابود فرما، بیت المقدس سے ان خبیثوں سے پاک فرما دے، حرمین طیبین کو نجدیوں سے پاک فرما دے، وہابیوں سے پاک فرما دے، مشاقان رسول کے زیر انتظام زیر نگی فرما دے۔ اے میرے قریب آج کی یہ تاریخ بابری مسجد کی شہادت کی 21ویں سال ہے، مولا کرم فرما دے، بابری مسجد کی بازیابی کے لیے جو کوشش و کامیابی عطا فرما دے، بیت المقدس بابری مسجد کو اپنی جگہ قائم ہونے کے لیے مولا غائب سے وسائل پیدا فرما دے، اسباب پیدا فرما دے، مولا کریم ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، درگاہوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، قبرستانوں کی حفاظت فرما، مولا کریم ہم سب کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، مذہب حق مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے کریم یہ مبارک برکت مجلس درمندوں پریشان حال دکھیاروں کی خلیفہ تاج الشریعہ کی دعوت پر سب تیرے گھر میں حاضر، مولا فرما دے، توبہ استغفار کیا گیا، مولا ہمارے توبہ استغفار کو قبول فرما لے، ہمارے توبہ رسوا زندہ بدل دے، مولا ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دے، نیکیوں کی محبت ڈال دے، اے مولا ہم سب کو دین و مذہبوں سے دور و نفور کی توفیق عطا فرما، اس بابرکت مجلس میں جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حالی پریشانیاں دور فرما، جو آصف زدہ صحت زدہ آصف زداؤں سے نجات عطا فرما، ہمارے جو احباب ہزاروں کی تعداد میں آن لائن اس مجلس سے مبارک سماعت کر رہے ہیں، مولا ان کی بھی روحانی اور ان کی سماعت کو قبول فرما، ان کی بھی تمام جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادوں کا تاج گزار فرما بردار بنا دے، مولا کے بچے اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، غائب سے مناسب رہ کر رشتے کا جوڑا منتخب فرما دے، مولا جن کے قرضے دوسرے سے باقی ہے واجب الادا ہے اور اجل کے واپسی کے وسائل اسباب پیدا فرما، اور جو کچھ خود قرضوں میں گرے ہوئے ہیں مولا انہیں واپسی کے لیے اسباب پیدا فرما، انہیں اپنا قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے بچے کاروبار سے لگے ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، جو ملازمت پیشہ ہے ان کی ملازمت میں برکتیں عطا فرما، جو ہمارے بھائی مقدمات میں ناحق مبتلا ہے مولا کرم فرما، مقدمات سے رہائی عطا فرما، ان کے فتح عطا فرما، کامیابی عطا فرما، ہمارے جو بچے ناموس رسالت میں قید و بند کے اندر ہے مولا کرم فرما دے، غائب سے مدد فرما دے، اور ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے، چھٹکارے کے وسائل پیدا فرما دے، اے میرے قریب ہر ایک کی تمام جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما، ہم سب کو مسلک حق کا موقع میں تاج الشریف پر قائم رکھ کر بھی عطا فرما، ہمارے اس مبارک مجلس میں جو علماء حفاظ قراء ائمہ اساتذہ شریک ہے مولا سب کی علم و عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرما، دینی خدمات کو قبول و مقبول فرما، جماعت رجائے مشتفروں کو ترقی عطا فرما، مسجد و مدرسہ برفاروق کو عروج عطا فرما، اہل سنت کے تمام دینی اداروں کو ترقی عطا فرما، جماعت رجائے مشتفر سے منسلک جتنے بھی ادارے چل رہے ہیں اس کے اساتذہ طلباء معاونین سب کو دارین کی سعادت سے بہراور فرما، حرمین طیبین کی حاضر نصیب فرما، کل قیامت کے دن سرکار کی شفاعت عطا فرما، حضور سرکار قائد ملت کی قیادت میں ہم سب کو مسلک کی خوف سے خوف کر خدمت کی توفیق عطا فرما، حضور محدث کبیر، حضور قائد ملت اور تمام علماء مشائخ جو مذہب و مسلک کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے سائے کرم کو ہم علماء اہل سنت و تعدیر قائم و دائم فرما، مولا کریم ہم سب کو فارغ البالی عطا فرما، کل قیامت کے دن پیارے آقا کی شفاعت عطا فرما،
خلیفہ تاج الشریعہ جو علیل ہے مولا شفائے کاملہ واجلہ دائمہ نافیہ مستمرہ عطا فرما، اور جتنے ان سے وابستہ ہے ان کے متقدین مردین متوسلین اور جن جن احبابوں نے ان سے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان سن احبابوں کا بھلا فرما، سب کی حاجتیں مرادیں پوری فرما، اور ان کے مرحوم کو جب تجھے دوست والا مقام عطا فرما، جنت کے تاجوں میں سے ایک جاری بنا، مولا کریم ان کی قبر کو طاعت قدر کشادہ وسیع فرما دے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جن جن احبابوں نے لنگر میں حصہ لیا اور اس مقابلے کے اہتمام و انتظام میں ہمارے جن احبابوں نے حصہ لیا سب کو دارین کے ساتھوں کے بستے عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ترقی عطا فرما، اور تو شاہ شریف جن لوگوں نے جس نیت جس ارادے جس مقصد کے لیے بنایا کامیابیوں کا مرادی عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد طب القرآن وعن الشفاء والرجاء وآل سیدنا دائما ابدا کثیرا کثیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام